السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وقدوتنا محمد الامین علیہ الصلاة والتسلیم وعلى آلہ وصحبہ البررة اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ التي وجادلهم بالتي هي أحسن، صدق الله العظيم وبلغنا وسندنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ نگران جلسہ حضرت مولانا حافظ محمد نظام الدین غوری صوفی صاحب مدت فیوز ہو، اور جمیع معزز و محتشم سامعین کرام اور ناظرین کرام، جیسے کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہے کہ آج کا عنوان مکی دور کی استقامت ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ۔ معزز سامعین کرام، یہ عنوان موجودہ حالات کے اعتبار سے بہت ہی اہم اور معنویت رکھتا ہے، بڑا اہم موضوع ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس اعتبار سے کہ موجودہ دور میں یہ ایک مقام یا ملک کی بات نہیں ہے، بلکہ دنیا عالم میں سارے مسلمانوں کا کم و بیش یہی عالم ہے، اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے ملک میں تو اور بھی موجودہ دور اور موجودہ حالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زندگی کے کچھ واقعات اور مکی دور کے کچھ آپ کو جو مثالیں آپ کے ساتھ گوشے گزار کروں گا، تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح موجودہ دور میں ہمارے پاس جو مسائل ہیں ہندوستان میں، خاص طور پر ہمارے ملک میں، وہ مکی دور سے کس قدر مشابہت رکھتے ہیں۔ آپ کو اس سے کچھ اندازہ لگے گا۔ معزز سامعین کرام، اللہ عز و جل کے لیے کوئی کام، کوئی بات عجب نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ کیے جانے کا مقصد کیا تھا؟ ارسلت الی الخلق کافہ، ساری انسانیت کے طرف، ساری مخلوق کی طرف آپ کو رسول بنا کر کے اور نبی بنا کر کے روانہ مبعوث کیا گیا۔ تو معزز سامعین کرام، مکہ مکرمہ میں بھی رہے آپ، اس کے بعد مکہ مکرمہ میں ظلم و ستم ہوا تو مدینہ پاک واپس گئے۔ کیوں گئے؟ میں نے اشارتاً گزشتہ ہماری گفتگو میں عرض کیا تھا، اللہ عز و جل اگر چاہتا تو جس طرح بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعے غیبی طاقت کے اور فرشتوں کے مدد کی گئی، وہ مکے میں بھی ہو سکتی تھی۔ احد میں، بدر میں، حنین میں، خیبر میں، خندق میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی اور کامرانی سے سرفراز فرمایا، وہی مدد مکہ مکرمہ میں بھی ہو سکتی تھی۔ جو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم انگشتھائے مبارک کے اشارے سے، انگلیوں کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر سکتے ہیں، یہ بات مکے کی ہی ہے نا، یہ تو بات مکے کی ہی ہے۔ سورج کے پلٹائے جانے والی خبر مدینہ پاک کے حوالے سے ملتی ہے، وہ حدیث پاک، مگر چاند کا دو ٹکڑے ہونا قرآن سے ثابت ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے، وہ بھی مکے میں ہوا۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ابو جہل وغیرہ نے حبیب یمانی نامی ایک شخص کو بلایا، اس غرض اور اس مقصد سے کہ وہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے، اسلام کے معاملے میں بحث و مباحثہ کر سکیں۔ حبیب یمانی یمن کے رہنے والے، بڑے ہی معروف اور مشہور تھے، فصیح الکلام تھے۔ وہ آئے اور آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو میرے دو مطالبے ہیں، اگر نبی برحق ہوں گے تو یہ دو مطالبے کر پائیں گے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آج 14ویں کا چاند ہے، 14ویں رات کا چاند ہے، مجھے اس کے دو ٹکڑے کر کر کے بتائیے، شق کر کر کے بتائیے، چونکہ میری کتابوں کے اعتبار سے، ہماری کتابوں کے اعتبار سے یہ ہے کہ جو نبی یہ آخر الزماں ہوں گے ان کے دست مبارک پر چاند و شق ہوگا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ابھی تو دن کا وقت ہے، یہ کام تو رات میں ہوگا، چاند تو دوپہر میں نہیں ہے، رات کی بات ہوگی تو ہم تمہارے مطالبے کو پورا کریں گے۔ آپ نے پوچھا کہ دوسرا مطالبہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب پہلا پورا ہوگا تو دوسرے کی بات ہوگی، پہلا جب مکمل ہو جائے گا تو
تو دوسرے کی بات ہوگی، رات ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کفار جمع ہو گئے، آج وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ بھئی اب دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور قربان جائیے معجزہ بھی کیسا معجزہ ہے۔ دوسرے معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصے کا معجزہ، حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ہوتا تھا عصا، حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہوتا تھا، وہی موسیٰ لکڑی بنتا، کبھی سانپ بنتا، کبھی بحر قلزم کی موجوں پر پھٹتا، کبھی پتھر پر پھٹتا، مگر وہ ان کے ہاتھ کو چھوتا ہوا رہتا۔ دوسرے انبیاء کرام کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قم بیزنی کہہ کر ٹھوکر مارتے تب وہ زندہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ جو پرندہ بنتا مٹی کے ڈھانچے اور سانچے سے، وہ ہاتھ سے بناتے تھے، یعنی ان کا ہاتھ مس ہوتا تھا۔ جتنے انبیاء کرام کے معجزے، اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ تفصیل لمبی ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معجزہ شق القمر ہے، نہ چاند انگلی پر آیا، نہ انگلی چاند تک گئی، چاند کو انگلی نہیں چھوئی، نہ چاند نیچے آیا نہ انگلی اوپر گئی، پھر کیا ہوا؟ صرف اشارہ ہوا، صرف انگلی کا اشارہ ہوا۔ یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کا کمال اور اس کی طاقت کا اندازہ یہ ہے کہ چاند دو شق ہو جائے تو آپ کی انگلی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ صرف یہ اشارے کا معجزہ ہے، یہ طاقت کا، اشارے کی طاقت ہو رہی ہے۔ یہ جب اشارے کی اتنی طاقت ہے تو انگشتائے مبارک کی طاقت کا اندازہ لگائیں، پھر ذات مصطفی کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ جب یہ معاملہ ہو گیا، آپ نے فرمایا اشہدو اشہدو اشہدو، 3 مرتبہ فرمایا، دیکھو گواہ ہو جاؤ۔ کفار دیکھتے رہے، دنگ رہ گئے، یہ کیا ہو گیا؟ حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہے، میں نے چاند کے 2 ٹکڑوں کو دیکھا اور اس کے درمیان میں نے غار ہیرا کو دیکھا، یعنی ایک ٹکڑا غار ہیرا کے اس طرف چلا گیا تھا، ایک ٹکڑا چاند کا اس طرف چلا گیا تھا، درمیان میں غار ہیرا تھی۔ یہ ایک معجزہ ہے جس کی آپ کو نظیر کوئی دوسرے انبیاء کرام کے ساتھ نہیں ملے گی۔ حضرت حبیب یمانی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہاتھ لائیے، میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ حبیب یمانی نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم تو آئے تھے 2 معجزے 2 مطالبے لے کر کے، ایک پہ کافی ہو گئے؟ فرمایا کہ ماننے والے کے لیے ایک ہی کافی ہے، نہ ماننے والے کے لیے ہزاروں ناکافی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اے حبیب، کیا میں تمہیں بتا دوں کہ تم کس ارادے کے تحت آئے تھے؟ دوسرا مطالبہ کیا تھا تمہارا؟ آپ نے فرمایا آپ فرما دیجئے تاکہ میرے ایمان میں بڑھوتری اور اضافے کا باعث بنے گا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنی بیٹی کی شفا یابی کے لیے میرے سے دعا کروانے آئے تھے، جو یمن میں ہے، مجبور اور لاچار ہے، جو بے بس ہے اور معذور ہے، چل پھر نہیں سکتی، تم اس کی شفا یابی اور اس کی صحت کے لیے تم نے مطالبہ لے کر کے آئے تھے۔ جاؤ اے حبیب یمانی، تمہیں اللہ نے ایمان کی دولت سے بھی سرفراز فرما دیا، جاؤ تمہاری بیٹی بھی شفا یاب ہو گئی۔ وہ جب یمن پہنچے تو جو بیٹی کو معذور بستر پر چھوڑ کر گئے تھے، جو اٹھ نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، وہی بیٹی آ کر کے دروازہ کھولتی ہے، آ کر پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگتی ہے کہ 14ویں رات کی رات تھی اور چمکدار چاند اپنے پورے آب و تاب پر تھا، کیا دیکھتی ہوں کہ ایک نورانی شخصیت تشریف لائی ہے اور مجھے اپنے فیض سے، اپنے کرم سے اور اپنی عطا سے مجھے نہ صرف صحت بھی عطا فرمائی بلکہ ایمان سے بھی سرفراز فرما کر کے تشریف لائی۔ تو معزز سامعین کرام، یہ معجزہ ہے جو حبیب پاک صرف ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکے۔ کیا ان کے لیے عجب نہیں تھا کہ مکے کے کفار کو ایک اشارہ کرتے تو ساری کی سارے لاشیں بھیج جاتی؟ اشارہ کافی نہیں ہوتا تھا؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درخت آتے ہیں، پتھر سلام کرتے ہیں، کیا وہی پتھر کو آپ حکم نہ دے دیتے تو ان کے سر پر نہ برس پڑتے؟ جو ام جمیل، کل ہم گفتگو ہو رہی تھی، ام جمیل نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے مکے میں آئی، آنے کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تکلیف دینے کے لیے، مارنے کے لیے پتھر لے کر کے آئی۔ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ وہ ام جمیل آ رہی ہے۔ ام جمیل بھی نہیں فرمایا، فرمایا حمالۃ الحطب آ رہی ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا حمالۃ الحطب، جو قرآن نے کہا ہے الفاظ کہ اس کی گردن میں جو گٹھا رکھا ہوا ہے سر پر، وہ آ رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اے ابو بکر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد نماز کا آغاز فرما دیے۔ وہ آئی، آ کر حضرت ابو بکر کے سامنے کڑکڑاتی رہی، بڑبڑاتی رہی، کہاں ہے محمد مصطفیٰ، میں ان کو آج ملیں گے تو میں تکلیف پہنچاؤں گی، فلاں فلاں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکی، ویسے ہی واپس چلے گئی۔ تو معزز سامعین کرام، یہ معجزہ مکے میں جیسے مکے میں از خود ہو رہا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نہیں بدل سکتا تھا؟ یقیناً پھیر سکتا تھا۔ اللہ کو بھی قدرت ہے، حبیب پاک کو بھی اللہ نے اختیار عطا فرمایا ہے، عطائی قدرت آپ کے پاس بھی ہے، مگر اگر آج کا دور ہے، آج کا ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، آج کا دور ہوتا تو آج کا امتی کہہ سکتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ کا معجزہ سر آنکھوں پر،
آپ نے تو معجزے کے ذریعے سے ان حالات کا مقابلہ فرما لیا. کوئی پتھر مارنے آتا تو آپ معجزہ دکھا دیتے, کوئی راستے میں کنکریاں کانٹیاں بچھایا کرتا تو آپ کا معجزہ ہوتا کہ آپ کے لیے جنت سے اللہ تعالیٰ قالینیں اور پھولوں کی ایک دبیس چادر بچھا دیتا جو کانٹوں پر چلنے کی بجائے آپ کے قدم مبارک کانٹوں کی بجائے پھولوں پر پڑا کرتے. آگ جس طرح آگ گلزار ہو جاتی ویسے گلزار بنا دیا کرتا تھا, وہ آپ کے لیے تھا یا رسول اللہ. اب یہ امت کے پاس تو نہ کوئی کرامت ہے, نہ کوئی معجزہ تو ہو ہی نہیں سکتا, کوئی کرامت نہیں ہے, ہم ایسے حالات میں اس دور کا مقابلہ کیسے کریں؟ ایک سوال تھا یہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کرامت نہیں دکھائی بلکہ استقامت کے ساتھ, صبر کے ساتھ ہمارے لیے ایک نمونہ اور اسوہ دینے کے لیے حبیب پاک نے مکی دور کو استعمال فرمایا, اور مکی دور پر عملی طور پر چلتے ہوئے پتھر بھی کھائے, گالیاں بھی سنی, مجنوں بھی کہا گیا, ساحر بھی کہا گیا, نعوذ باللہ دیوانہ بھی کہا گیا, شاعر بھی کہا گیا, طائف کی وادیوں میں پتھر سے آپ کو لہولان کیا گیا, آپ نے سب کچھ برداشت کیا. اچھا, یہیں پر صرف معجزہ دکھانے والی بات نہیں بلکہ فرشتہ کئی مرتبہ آتا اور آ کر کہہ رہا تھا یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے ان کو ساروں کو ختم کر دوں. آپ فرماتے ہیں کہ نہیں, میں رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں, یہ نہیں تو ان کی قوم اسلام لانے والی ہے. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار مکی دور کا ہے وہ ہمارے لیے ایک اسوہ اور نمونہ ہے. ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں کرنا کیا ہوگا ایسے حالات میں؟ مکی دور ہمارے لیے ایک نمونہ اور عبرت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہمارے لیے اسوہ بنا کر کے دیا گیا. کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد 13 سال تک مکے میں رہے. جیسے ہی آپ, حالانکہ وہ دور کیسا تھا, لڑکیاں سسک رہی تھیں, انسانیت بلک رہی تھی. ایک انگلش ہسٹورین ہے, دا ویلس نام ہے اس کا, اس نے لکھا ہے کہ the complete world was divided into the two main sectors. One was under رومن امپائر, اندر ون واز انڈر پرشین امپائر. یعنی ساری دنیا جو ہے پیرالائز ہو چکی تھی, یعنی معذور ہو چکی تھی, اور ساری دنیا بس 2 حصوں میں بٹ چکی تھی. ایک طرف رومن امپائر تھا جو قبضہ کیا ہوا تھا, دوسری طرف پرشیا, فارس, ایران تھا جو قبضہ کر, 2 سپر پاور تھے, یا آپ اس کے ساتھ جائیں یا اس کے ساتھ جائیں. اور کہتا ہے کہ انسانیت تباہی کے دہانے پر ٹھہری ہوئی تھی. عنقریب تھا کہ دنیا تباہ ہو جاتی, اتنا ظلم تھا, اتنا ستم تھا. رومن امپائر میں کیا تھا کہ وہ اپنے شوق کے لیے, اس دور کے بادشاہ اپنے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مکے کے لیے نبی نہیں بنائے گئے, الی الخلق کافہ, ساری مخلوق کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے. اور فرماتے ہیں کہ اسی لیے رومن امپائر میں کیا ہوتا, بادشاہ اپنی تسکین کے لیے, اپنے سکون کے لیے, اپنے شوق کے لیے کیا کرتے, انسانوں کو نہتا لڑنے کے لیے جانوروں, کس سے, شیر ببر کے سامنے چھوڑ دیا کرتے, وہ ان سے لڑیں. دا گلیڈیٹر ایک مشہور بک ہے جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں, انگلش میں جو پڑھائی جاتی ہے غالباً, انگلش میں یا ہسٹری میں پڑھائی جاتی ہے غالباً, گلیڈیٹر کے نام سے. کیا ہے یہ حقیقت کی کہانیاں ہیں, حقیقت ہے. یہ کب کی بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لانے سے پہلے کی بات ہے. دنیا میں اتنا ظلم و ستم ہے کہ انسانیت کا کوئی مول نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی شہر کئی اور سلامت صحیح, ہمارے بادشاہ کا شوق سلامت رہے والی بات, شہر اور صحیح, جلتے ہیں تو جلنے دے, مگر ہمارے بادشاہ کا شوق سلامت. ان کے اپنے شوق کے لیے وہ ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا کرتے. ایران میں کیا ہوتا, ایران میں, مکے میں جو ماحول تھا ساری دنیا کا وہ یہ تھا, کسی کے ظلم و ستم اپنے عروج پر تھا, کوئی کسی کا حق ادا نہیں کر رہا تھا. باپ بیٹے کا حق نہیں, بیٹا باپ کا حق نہیں, عورت مرد کا نہیں, مرد بیوی کا نہیں, عورت, انسانیت پوری ختم ہو چکی. اس قدر گر چکے تھے, ان کو یہ ذہن میں شیطان نے بٹھا دیا تھا اگر آپ نے گناہ اس کپڑوں میں کیا ہے تو یہ کپڑے پہن کر کے دوبارہ کیسے آپ طواف کریں گے کعبے کا, لہٰذا یہ جسم کے سارے کپڑے اتار دو, اتار کر کے برہنہ طواف کرو. کئی لوگ برہنہ طواف کرتے, لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا, زندہ دفن کر دیا, بچیاں چیختی رہتی, بلکتی ہوئی پکارتی رہتی ہے, بابا جان میرا کیا ظلم ہے, مجھ پر کیا, میں نے کیا غلط کام کیا ہے, کیوں مجھے زندہ دفن کر رہے ہو. بعض صحابہ ایسے بھی تھے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کس گناہ کے باعث مجھے قتل کیا گیا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ جب قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ کیا, کہ کس گناہ کی وجہ سے اے باپ مجھ کو تو قتل کر دیا تھا, مجھے دفن کر دیا تھا. جب صحابہ کرام, یہ قرآن کی یہ سورہ کورت نازل ہوا, زار و خطار کئی صحابہ رونے لگے. دوسروں نے پوچھا کہ کیا بات ہے, کسی نے کہا کہ میں نے جاہلیت میں 3 بیٹیوں کو دفن کیا, کسی نے کہا کہ میں نے 5 کو, یہاں تک کہ کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جنہوں نے دور جاہلیت میں 7 بیٹیوں تک قتل کیا.
7 7 بیٹیوں تک انہوں نے. یقیناً ایمان کفر کو اور اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یقیناً جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. ایمان کفر کو مٹا دیتا ہے. مگر یہ بھی تو ہے, یہ بھی ایک پہلو ہے. حضرت عمار بن یاسر کی والدہ خود کہتی ہے, حضرت عمار بن یاسر کی والدہ فرماتی ہے, ام عمار فرماتی ہے کہ میرے والد میری 4 بہنوں کو میرے ساتھ لے جا کر کے دفن کرنے لے گئے. 3 کو تو انہوں نے کر دیا, مجھے کرنے سے پہلے میں وہاں سے نکل کر بھاگ کر نکل گئی. لوگوں نے مجھے پکڑا اور مجھے غلام بنا لیا, کنیز بنا کر کے مکے میں لا کر کے بیچ دیا. تو اس نے پھر ابو جہل نے مجھے خرید لیا. تو ایسے حالات, یہ انسان بکتا, انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اگر کوئی شوہر مر جاتا, اس کی بیوی کے ساتھ ایسا ہوتا کہ اس کو پورا مکمل 1 سال تک گھوڑوں اور اونٹوں کے طبیلے میں باندھا جاتا. 1 سال تک کھانا وہیں دیا جاتا, کھانا پانی وہیں دے دیا جاتا اس کو, وہ وہیں نہائے, وہیں کھائے, وہیں پیے, اسی میں 1 سال تک گزارا کرنے کے بعد 1 سال کے بعد وہ بیوہ اس اپنے استبل سے نکلتی باہر, تو اس کو مکے کی گلیوں میں پھرنا پڑتا. کیا کرتے ہوئے؟ وہ سارے جو جانور گوبر وغیرہ, لید وغیرہ ہوتی, وہ اپنے جسم پر ڈالتے جاتے. یعنی وہ اپنا جسم پر لگاتے ہوئے گلیوں میں پھرتی, تو وہ جو جسم کو لگ کر جو لید اور پلید گرتا, تو اس کی وجہ سے ہوتا یہ کہ یہ سمجھا جاتا ہاں بھائی چلو اب اس کی ناپاکی دور ہو گئی ہے, کوئی اور اس کے بعد نکاح کرنے کا سوچ سکتا. اچھا, اتنی اس قدر جاہلیت کی, جہالت کی یہ اندازہ لگائیں کس قدر پستی ہے. باپ مر جاتا, اگر باپ کی 4 بیویاں یا 5 بیویاں 8 بیویاں, وہاں تو کوئی قید نہیں تھی نا, کوئی وہ نہیں تھی, 4 بیویاں ہوتی تو سارے بیٹے 4 اپنی ماؤں کو ایک ایک کر کے بانٹ لیا کرتے, بانٹ لیتے تھے. بیٹا کہتا ہے یہ اگر کوئی بیٹے زیادہ ہوتے تو ایک ماں کو 2 بیٹے بانٹ لیتے کہ ایک رات یہ ان کے پاس گزارے گی, ایک رات وہ ان کے پاس گزارے گی. کنیزوں کا, غلاموں کا کیا عالم تھا کہ ایک غلام سے ایک ہی وقت میں باپ بھی مستفید ہوتا, بیٹا بھی مستفید ہوا کرتا. تو یہ حال تھا. ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا, صرف اسلام کے پھیلاؤ کے لیے نہیں, اسلام لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے نہیں, بلکہ انسان کو انسان بنانے کے لیے آئے. آپ تشریف لائے تو انسان کو انسان بنایا, بتایا تیری اہمیت کیا ہے. عورت کو عورت کے حقوق دلانے, بچی کو بچی کے حقوق دلانے, جانور کو جانور کے حقوق دلانے, چرند کو چرند کے حقوق دلانے, پرند کو پرند کے حقوق دلانے, پتھر کو پتھر کو گویائی سکھانے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے, لانے کے بعد 13 سال کا عرصہ, آپ 40 سال کا عرصہ رہے. جب 13 سال اعلان نبوت, جب پہلی وحی نازل ہوئی, ہونے کے بعد فوری اعلان نبوت نہیں ہوا, آپ نے اعلان نہیں فرمایا لوگوں کے لیے. ابھی اس کے بعد 2 مرحلے گزرے. پہلی وحی کے بعد دوسری وحی آئی, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. یہ 5 آیتیں آئیں ابتدائی سورہ مدثر کی. اس میں حکم دیا قم فانذر, اے حبیب پاک اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے. کیسے؟ اعلانیہ نہیں, ابھی اعلانیہ نہیں, ابتدائی. وہ 13 سال جو ہے, 23 سال آپ پورے لے لیں, 40 کے بعد 23 63 ہوں گے, تو 13 سال مکی دور ہے, 10 سال مدینے کا دور ہے. اب یہ 13 سال کی ابتدائی 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, پہلا اسٹیج ہے سیکریٹ اسٹیج, پبلکلی اناؤنسمنٹ نہیں ہو رہا ہے, ایک آدمی سے آدمی کو دعوت دی جا رہی ہے. حضرت ابو بکر کو دعوت دی, حضرت خدیجۃ الکبریٰ, وہ تو گھر والے ہیں, حضرت علی ہیں, حضرت زید بن حارثہ, یہ پہلے لوگ ہیں جو اسلام لائے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہونے لگا؟ اس کے بعد حضرت ابو بکر جا کر حضرت عثمان کو پکڑ کر لاتے ہیں, حضرت عبد الرحمن بن عوف کو لایا جاتا ہے, حضرت طلحہ ہے, حضرت زبیر, یہ ابو عبیدہ, یہ آہستہ آہستہ اسلام لا رہے ہیں, آہستہ آہستہ. کسی کو نہیں پتا مکے میں. 3 سال تک یہ سیکریٹ مشن چلتا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ جب آپ کوئی کام کرنے نکلو تو ٹھیک ہے, آپ کو لگے کہ بھئی حکومت وقت آپ کے خلاف ہے, زمانہ آپ کے خلاف ہے, تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کو تشہیر کرے. اگر آپ چھپا کر کام کو رکھ کر کے, پردے میں رکھ کر کے بھی آپ کام کر سکتے ہیں تو یہ کرنا, یہ اسوہ مکی دور کے اسوہ مبارکہ میں کا ایک اسوہ اور نمونہ ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ سامنے بڑے لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں, اگر آپ فوری اٹھیں گے تو آپ بھی ختم ہو جائیں گے, آپ کو بھی قتل کر دیا جائے گا, ختم کر دیا جائے گا, آپ کا مشن بھی ناکام ہوگا, آپ کی جان بھی گنوانا پڑے گا. تو لہٰذا کیا, خاموشی کے ساتھ لوگوں میں پھیلاؤ. اور سب سے اہم چیز, اہم جو ہمارے لیے اسوہ ہے وہ کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی سماج کو بدلیں تو سماج کے اندر پہلے مرج ہونا پڑے گا, آپ کو اس میں شامل ہونا پڑے گا. میں اگر کہوں کہ بھئی دور باہر ٹھہر کر کے میں کہوں یہ برائی ہے, یہ برائی ہے, یہ دور کرو, یہ دور کرو, نہیں ہوگا. آپ کو سماج کا پہلے حصہ بننا پڑے گا, آپ کو وہ سوسائٹی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑے گا.
ایسا نہیں کہ ٹھیک ہے بھائی کوئی آدمی برا ہے تو برے کو دور کرو، نہیں، برے کو دور نہ کرو، برائی کو دور کرو. نفرت برے سے مت کرو، گناہگار سے نفرت مت کرو، گناہ سے نفرت کیا کرو. یہ یاد رکھیں. ہمارے اندر کیا ہوتا ہے، ہم گناہ سے بھی نفرت کرتے ہیں، گناہ سے پہلے گناہگار سے نفرت کرنے لگتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ ہم میں از خود وہ گناہ ہمارے اندر موجود ہوتا ہے. مثال کے طور پر کسی کی برائی کرنا، غیبت کرنا، فار ایگزامپل کہ اگر چغلی کرنا، کسی کوئی کام آپ کو برا لگتا ہے، دھوکہ دینا، آپ بھی کہیں نہ کہیں وہ دھوکہ دیا کرتے ہیں، مگر آپ کو تکلیف کیا پہنچتی ہے، فلان نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، اسی لیے آپ کو وہ شخص برا دکھنے لگتا ہے، آپ اس کو دور کر دیتے ہیں. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی گناہگار کو دور نہیں کیا، گناہگاروں کو تو سینے سے لگایا. یہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں پر آ کر کے ان کے گناہ معاف ہوا کرتے ہیں. کہا ہی یہ گیا کہ تمہارے گناہوں کی بخشش کا جو مصدر ہے، مرکز ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ. ایسا نہیں ہے کہ گناہ تو زندگی میں ہر بار ہوتے رہیں گے، مگر جب بھی تمہارے سے گناہ ہوگا، تم حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ، آ کر کے اللہ سے اور اللہ کے رسول تمہارے لیے مغفرت طلب کر لیں، تو فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دیا کرے گا. یہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں گناہ معاف ہونے لگتے ہیں. فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، فرمایا ہر بنو آدم کا شخص فرد گناہگار ہے. وخیر الخطائین التوابون، مگر سب سے بہترین گناہگار توبہ کرنے والا ہے. تو گناہ تو ہونا ہے، گناہگار ہر کوئی ہے. معزز سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہگاروں کو دور نہیں کیا، ان سے گناہوں کو دور فرما دیا. ان کو تو اور قریب کیا. دشمن جو تھے قائل ہوئے، منکر بھی سب مائل ہوئے. مسحور کن ہے جس قدر یا مصطفیٰ لہجہ تیرا. معزز سامعین کرام، یہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے. کردار کس کے ساتھ ہے؟ غیروں کے ساتھ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ہے، غیروں کے ساتھ ہے، غیر مسلموں کے ساتھ ہے. ہم اپنوں کو اپنا نہیں بنا پا رہے ہیں، ہم اپنوں کو دور کر رہے ہیں. آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم جو آلریڈی مسلمان ہے، مسلمان کو غیر بنانے میں لگے ہوئے ہیں، مسلمان کو غیر بنانے میں لگے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کو اپنا بنایا ہے. غیروں کو سینے سے لگانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک ہے. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر بھی دعائیں دی. اب ضرورت اس چیز کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر پتھر مارا؟ نہیں بھائی ٹھیک ہے، ایک پتھر مارا تو ہم بھی ایک پتھر ماریں گے. یقیناً ظلم کا جواب ظلم سے دیا جائے، یقیناً وہ مدنی دور ملے گا آپ کو، مکی دور میں نہیں ملے گا. مکی دور میں کیا ملے گا؟ ہاں آپ کے پاس طاقت ہے، مقابلہ کرو. اگر طاقت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ظلم برداشت کرو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظہ، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیے، حکمت کے ساتھ، موعظت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ. اور فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن، اور جو ان کے ساتھ جادلہ یجادل، لڑائی جھگڑے کے نہیں. اگر آپ کا کوئی بحث و مباحثہ ہوتا ہے خدا اور خدا کے علاوہ شرک پر، ان کو اچھائی کے ساتھ ان کے ساتھ بحث فرمائیے. ان کے ساتھ جو مناظرہ ہوگا وہ بھی اچھائی کے ساتھ فرمائیے. یہ کیا ہے؟ یہ کردار ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. موجودہ دور ہے، آپ 13 سال آپ کو ملیں گے، 3 سال آپ نے ابتدائی 3 سال تک خاموشی کے ساتھ کام ہوتا رہا. تو اگر خاموشی سے کوئی کام ہو رہا ہے، اگر لوگ کم ہیں، اور کتنے 3 سال میں صرف 40 لوگ اسلام لائے. ابتدائی 3 سال میں صرف 40 لوگ اسلام لائے، مرد، عورت، بچے، غلام، سب ملا کر کے. حضرت بلال اسلام لا چکے، مگر وہاں پر عتبہ بن ربیعہ کے پاس کام برابر چل رہا ہے ان کا، اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے. عمار ہے، یاسر ہے، سمیہ ہے، یہ لوگ اسلام لا چکے ہیں، مگر ابو جہل کو پتہ نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے. جب یہ 3 سال گزر گئے، سیکریٹ مشن کمپلیٹ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب پاک وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلائیے، دعوت دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اپنے رشتہ داروں کو بلایا. پہلے جب باہر جانے کی بات آئی، لوگوں میں، عوام میں جانے کی بات آئی، تو سب سے پہلے آپ نے اپنے رشتہ داروں کو، یعنی یہ کہ بھئی چیریٹی بگن ایٹ ہوم، نیک کام کا آغاز گھر سے ہونی چاہیے. نیکی گھر سے شروع ہونی چاہیے. باہر بدلنا آسان ہے، گھر والوں کو بدلنا پہلے آپ کی ان کی ذمہ داری ہے، آپ ان کے مسئول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی کل راع مسئول عن رعیتہ، کہ ہر راعی یعنی چرواہا اپنے کنبے، اپنا جو ریوڑ ہے اس کا نگران ہے.
یعنی جس طرح ایک ریوڑ کا ذمہ دار چرواہا ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کا ذمہ دار اپنا باپ ہوتا ہے۔ تو دوسری آپ کو یہ مثال ملے گی، نیکی کا آغاز گھر سے ہو، تبلیغ کا کام گھر سے آغاز ہو۔ باہر بدلنا آپ کہہ دینا آسان ہے، مگر آپ کے اوپر فرض ان کا نہیں ہے، فرض آپ کا اپنے گھر والوں کے لیے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کو بلا کر کے حضرت علی مرتضیٰ کو فرمایا کھانے پینے کا انتظام کریں۔ تو پہلی جو دعوت تبلیغ تھی اس کے دائی اور میزبان کھانا کھلانے والے حضرت علی مرتضیٰ ہے رضی اللہ عنہ، اور سب کو لا کر کے پیش کیا۔ جب کھانا کھا چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہر کر کے اعلان فرمایا، کوئی جواب نہیں آیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ دوسری مرتبہ دعوت ہوئی، کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے بنو ہاشم میں جو میری مدد کے لیے اٹھ سکے؟ تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ ٹھہر گئے۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں تیار ہوں، میں آپ کے دین کی مدد کرنے کے لیے ہر اعتبار سے تیار ہوں۔ لوگ ہنسنے لگے کہ 10-12 سال 10-11 سال کی عمر کا بچہ ہے جس کی ٹانگیں بھی پتلی پتلی ہے، کمزور ہے، چونکہ قد کے اعتبار سے بھی اور دبلے پتلے تھے۔ آپ کہنے لگے آپ کی پیریں پتلی پتلی ٹانگیں والے ہیں، یہ بچہ تمہارا دین کا محافظ بنے گا، نگران بنے گا۔ ہنسی اڑانے لگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ اب جا کر کے جبل ابو قبیس پر یا پھر صفا پر لوگوں کو عام طور پر صفا کی بات، ہاں صفا پہاڑ پر جا کر کے سب کو بلایا جائے۔ اچھا پہاڑ تو کئی تھے، مروہ بھی تھا، ابو قبیس بھی تھا، کئی تھا، صفا کیوں چنا گیا؟ اصل آج کی ٹرمینالوجی کے دور میں، آج کا جو ٹرمینالوجی ہے، آپ دیکھیں گے کہ بھئی پارلیمنٹ ہوتا ہے، کوئی آپ پرائم منسٹر سے پریسیڈنٹ سے مل کر کے نکلتے ہیں، نکلتے ہی کیا ہوتا ہے ان کے گھر کے آفس کے باہر کیا ہوتا ہے؟ میڈیا پوائنٹ ہوتا ہے، میڈیا پوائنٹ ہوتا ہے نا، جہاں آپ ٹھہر کر کے بھئی بریفنگ دیتے ہیں۔ تو اس دور کا صفا پہاڑ میڈیا پوائنٹ تھا، یعنی یہ بتلایا جا رہا ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو موجودہ دور کی جو وسائل ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی بات کو دوسروں تک پہنچایا کرو، اپنی بات کو پہنچایا کرو، ذرائع کچھ بھی ہو۔ موڈ آج سوشل میڈیا ہے، پتہ نہیں آگے جا کر اور کیا بدلنے والا ہے، جو بھی بدلے اس کو استعمال کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر اس کا برا استعمال کر رہا ہے تو وہ برائی اس کے ساتھ ہے، آپ اچھائی کے لیے استعمال کرو۔ تو معزز سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر کے جب دعوت دی تو ابو لہب کی آپ نے 2 دن کل یا پرسوں آپ نے گفتگو سنی ابو لہب کا رویہ کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعا دیتا ہوا واپس چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں سے مخالفتوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب تک لوگ یہ نظر انداز کرنے لگے، معلوم بھی ہوتا ارے بھائی ٹھیک ہے نیک کام کر رہے ہیں کر لینے دو، کوئی تبدیلی نہیں ہے اس میں۔ کیا تھی؟ لوگوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ سلوک کرنا، غلاموں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنا، رشتہ داروں کے حقوق اچھے سے پیش کرنا۔ ابتدائی تعلیمات یہ ہے، ابتدائی تعلیمات جہاد کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا نہیں تھا۔ ابتدائی تعلیمات کیا تھی؟ یہ تھی کہ بھئی اپنے معاشرے کو سدھارو۔ پہلا فوکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں، کیا بات تھی کہ لوگ غریب آپ کی طرف کیوں لوٹ کر کے آنے لگے، کیوں اسلام کی طرف راغب ہونے لگے؟ کیونکہ اس میں معاشرے کی سدھار کی بات تھی، معاشرے کی سدھار کی بات تھی۔ کیا کہ بھئی غلاموں کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، سب سے بڑا پھر حق یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ باتیں تھیں جو لوگوں کے دلوں تک فوری پہنچ رہی تھی کیونکہ ان کے حق دبے ہوئے تھے، مظلوم تھے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کو لگتا ہے، اور یہ بات بھی ہمارے لیے ایک نصیحت ہے کہ جب بھی سماج میں کسی پر ظلم ہوتا ہے تو مظلوموں کے ساتھ ٹھہرنا، ان کی داد رسی کرنا، ان کی مدد جس اعتبار سے ہو سکا کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کا نمونہ اور اسوہ ہمارے لیے ملتا ہے۔ اب یہاں سے مخالفتیں کھلنے لگیں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت عمار کو چرکے دیے جا رہے ہیں، حضرت بلال کو گرم ریت پر لٹایا جا رہا ہے، ان کے سینے پر گرم پتھر رکھا جا رہا ہے، رکھ کر کے تپتی ہوئی ریت اور صحرا میں ان کو گھسیٹا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ کہہ دو کہ تم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو توڑ لیا ہے۔ وہ ایک ہی لفظ کہتے ہیں کہ الاحد الاحد الاحد، اس کے سوا کوئی اور لفظ ان کی زبان سے نہیں نکلتا۔ یہ ظلم و ستم کس لیے؟ کسی کے عشق میں تو نے مزے ستم کے لیے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں یہ بلال کے لیے، حبش سے جس کو اٹھا کر حبیب پاک نے لایا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کسی کے عشق میں تو نے مزے ستم کے لیے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ علامہ اقبال، یہ علامہ اقبال ہے۔ بلال، حضرت بلال کی آپ نظم اٹھا کر کے پڑھیں، آپ دیکھیں، آپ الفاظ بھی آسان ہیں،
مجھے اور اشعار یاد نہیں آ رہے ہیں ورنہ آپ کو پوری سنا تھا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ تپتی ہوئی صحرا پر کیا وجہ ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب معلوم ہوتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مقدس سے آنسو جاری ہو جاتے, آپ زار و قطار رویا کرتے, مگر کیا فرماتے, بس اتنا ہی فرماتے, اے اللہ بلال کو صبر دے, بلال کو صبر دے. ہمیں بتلایا جا رہا ہے ظلم ہوگا, آپ کو موب لنچنگ کے نام پر مارا جائے گا, آپ کی مساجد کو شہید کیا جائے گا, آپ سے اپنی مساجد چھینی جائے گی, آپ کی مساجد پر ان کے معبد بنائے جائیں گے, آپ کے اوپر ظلم ہوگا, ستم ہوگا, قوانین کے ذریعے سے ہوگا, ہر اعتبار سے ہوگا. آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے, آپ کے پاس قوت نہیں ہے, نہ آپ کے پاس افراد کی طاقت ہے, نہ پیسے کی طاقت ہے, نہ ہتھیار کی طاقت ہے, تو کیا کیا جائے؟ صبر کرنا ہوگا. اچھا, خالی صبر کرنا نہیں, خالی صبر کرنا نہیں ہے, کیا کرنا ہے؟ اپنا رشتہ اللہ سے جتنا ہو سکا مضبوط کرنا. آج بتائیے کہ ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہے؟ نہیں ہے. ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہے, نہ حبیب مصطفیٰ سے مضبوط ہے, نہ قرآن سے مضبوط ہے. ہم نے ان رشتوں کو توڑ لیا ہے. اب ہم اس کے باوجود ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اللہ کا آسمان سے فرشتے آ جائیں اور ابابیل نازل ہو جائیں, غیب سے طاقت اللہ تعالیٰ آئے اور آ کر کے جو ہے بابری مسجد کی جگہ پر مسجد بن کر کے ٹھہر جائے. یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اعمال ویسے تھوڑا ہی ہے. کیا صحابہ کرام وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر؟ ہمارا ایمان کہاں پر ہے؟ ہمارا تعلق نہ قرآن سے ہے, نہ صاحب قرآن سے ہے, نہ اللہ سے ہے. زبانی طور پر تو ہے ہمارا. بھئی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہاں پر ٹرپل طلاق کے احکام بدل دیے گئے, شریعت میں مداخلت ہوئی ہے. ہم رونا تو روتے ہیں حکومت پر. کیا آپ اپنے گھر پر شریعت کو شادی اور بیاہ کے موقع پر آپ عمل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. آپ وہاں پر وہ ٹرپل طلاق کا قانون آیا ہے تو آپ روڈوں پر نکلنے کے لیے تیار ہے, مگر اپنے گھر میں, اپنے خاندان میں جو غیر اور بیویوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے, ان کے لیے غیر شرعی طور پر جو طلاقیں دی جا رہی ہے, کیا آپ اس کو روک رہے ہیں؟ کچھ تو ایسے بھی ہیں جو باہر تو نکل رہے ہیں, نکل کر کے احتجاج تو کر رہے ہیں, ان کے گھر میں وہی معاملات ہو رہے ہیں. تو یہ ہماری منافقت, ہپوکریسی نے تو کیا ہے ہماری. اللہ کا فضل کیسے آئے گا؟ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ نصرت کیسے آئے گی؟ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. گھبراؤ نہیں, رنجیدہ مت ہو, تم ہی بلند رہو گے, مگر کب؟ ان کنتم مؤمنین, اگر تم پکے مومن ہو. اگر مومن ہے تو سب کچھ ہے آپ کے لیے, مگر نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہے تو سب کچھ ہے. بھئی کب ہوگا یہ؟ بھئی ہم شریعت, شادی بیاہ کا موقع, نکاح کا موقع ہوتا ہے, کیا ہم نکاح سنت کے مطابق کر رہے ہیں؟ لڑکیوں کو نچوایا جا رہا ہے, ناچ گانا ہو رہا ہے, بے پردگی ہو رہی ہے, شریعت کا کھلا مذاق اڑایا جا رہا ہے. آپ کو کون سی حکومت آ کر زور دے رہی ہے آپ کو کہ شادی سنت کے مطابق مت کرو؟ کون کہہ رہا ہے آپ کو آ کر؟ کیا کوئی قانون ہے آپ کے پاس؟ ارے ہمیں شرم تو تب آئی جب حیدرآباد میں گزشتہ ایک سال بھر پہلے, سال ڈیڑھ سال, 2 سال پہلے کی بات ہے, جب کوئی ایک تجویز چلی تھی کہ بھئی شادی بیاہ جو ہے 12 بجے سے پہلے ختم کر دی جائے, اور جو ہے اس میں ناچ گانا نہ رکھا جائے, بارات نہ رکھی جائے. تو جامعہ نظامیہ کو فتویٰ پوچھنے کے لیے بھیجا گیا تھا حکومت کی جانب سے. کیا کہ بھئی شادی میں بینڈ باجا وغیرہ کیا نکاح کا کوئی حصہ ہے شرعی طور پر, یا پھر 12 بجے کے بعد رات میں لیٹ نائٹ تک شادیاں کرنا کیا یہ شریعت کا حصہ ہے کیا؟ پوچھنے کے لیے سوال کیا گیا غیر مسلموں کی طرف سے. ڈی سی پی ساؤتھ زون کی طرف سے فتویٰ مانگا گیا تھا جامعہ نظامیہ سے. تو آپ کو کون روک رہا ہے کہ آپ کی شادی وقت پہ کر کے آپ ختم کریں؟ اور میں کہوں گا کہ آج ہماری قوم کی تباہی سب سے زیادہ جو ہو رہی ہے, یہ شادی بیاہ کی تقاریب کی وجہ سے ہماری قوم تباہ ہو رہی ہے. صحت بھی خراب ہو رہی ہے بچوں کی, بڑوں کی, بچوں کی پڑھائی بھی خراب ہو رہی ہے. رات میں 2-2 بجے تک ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی 8-9 بجے ہیں, رات کا 1-2 بج رہا ہے. شادی ہو تو بچے دوسرے دن اسکول نہیں جا پا رہے ہیں. ہم نے ان شادیوں نے, بڑی بڑی نکاح کی شادیوں نے شروع ہی ہو رہی ہے رات میں 11-12 بجے کے بعد. اوقات خراب ہو رہے ہیں, صحت خراب ہو رہی ہے, بچوں کی صحت پر بھی اثر پڑ رہا ہے, بچوں کی مستقبل پر بھی اثر پڑ رہا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنا بچوں کا مستقبل صحیح کریں تو آپ کوئی ہو بتا دیں کہ بھئی ہم رات کی شادیاں اوائڈ کریں گے. ٹھیک ہے, آپ جائیں اپنے طور پر 9 بجے 10 بجے جائیں, مبارکباد دیں, واپس آ جائیں. آئیں نہ آئیں. کیا کھانا آپ کے گھر میں نہیں ہے؟ یاد رکھیں آپ کی قوم تباہ ہو رہی ہے.
یہ جتنے بڑے بڑے شادی خانے بنوائے جا رہے ہیں یہ آپ کی قوم کو تباہ کر رہے ہیں. بھئی 4-4 لاکھ 5-5 لاکھ شادی خانوں پر خرچ ہو رہا ہے. بھئی اس کی بجائے کوئی غریب کی بچی کی 4 شادیاں ہو سکتی ہے. صرف شادی خانے کے پیسوں میں ننگا ناچ ہو رہا ہے، باجا گاجا پٹاخے، اس قدر لائٹنگ وغیرہ سارا کچھ. کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے؟ کیا آپ کو کوئی قانون، دنیا کا کوئی قانون، کیا ہندوستان کا قانون آپ کے اوپر زور دے رہا ہے یہ کرنے کے لیے؟ نہیں. پھر آپ شریعت کا کھلے عام مذاق اڑا رہے ہیں. بیوہ یتیم کی بچی ہے، بیوہ کی بچی ہے، اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی جب وہ ایسے شادی میں پہنچتی ہوگی؟ اس کا دل نہیں بولتا ہے؟ غریب باپ کے دل پہ کیا نہیں گزرتی ہوگی کہ میں میری بیٹی کا بھی ایسا نکاح کروں. میری بیٹی کا اس کے پاس ضروریات پوری کر کر کے نکاح کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے، اور آپ ہیں کہ اتنے پیسے جتنے کہ 4 بچیوں کے شادیاں ہو جائے ایسے ہی کاموں میں اسراف کر رہے ہیں. تو معزز سامعین کرام، شریعت جو ہے مقدم رکھے، یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا. چلو جو قانون بابری مسجد بنانا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، مگر گھر پہ شریعت کا نفاذ یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے. معزز سامعین کرام، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. معزز سامعین کرام، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مان رہے ہیں، تو اسوہ جب عمل کرنا ہے تو پورے طور پر ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو تو پورے داخل ہو. ایسا نہیں کہ یہ چیز مجھے پسند ہے یہ لے لوں، وہ چیز پسند نہیں ہے چھوڑ دوں. تو پھر یاد رکھو اللہ کی آپ کے لیے مدد کوئی اترنے والی نہیں ہے. ابھی یہ دن اچھے ہوں گے اور برے دن آپ کا انتظار کر رہے ہیں. معزز سامعین کرام، حبیب پاک نے اسوہ کیوں دیا کہ جب مشکل آ جائے تو صبر کرو اور اللہ سے تعلق جوڑو، مضبوط جتنا ہو سکے اللہ سے آگے گڑ گڑاؤ. راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر گزرتی تھی، رات بھر ایک آیت پڑھتے ہوئے گزار دیتے تھے. کیوں فرمایا گیا کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے حبیب ہم نے طٰہٰ والے لقب والے اے حبیب ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. حبیب پاک کس لیے دعا کر رہے ہیں؟ اپنے ان گناہگار، اپنے ان غریب اور مجبور اور لاچار غلاموں کے لیے دعا فرما رہے ہیں. پھر اس کے بعد اس کی سبیل بھی فرمایا کرتے. کیسے؟ جو لوگ مظلوم ہوتے، مجبور ہوتے، حضرت ابوبکر کو کہتے ہیں اے ابوبکر ان کو آزاد فرما دو. حضرت بلال کو جب وہ تھک گیا عتبہ، ظلم کر کے تھک گیا، اب اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا. حضرت ابوبکر گئے، جا کر کے پوچھا کہ اے عتبہ کیا تو بلال کو بیچے گا؟ کہنے لگا وہ یہ تو اب میرے کوئی کام کا نہیں ہے، میرے کام کا کچھ نہیں رہا. یہ بھئی میرے دین پر نہیں چل رہا ہے تو اب کام لے کر کیا کروں؟ کام تو پورے کر رہا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی کام میں کمی. دیکھیے ظلم و ستم وہ کر بھی رہا ہے تو اپنی فرائض، اپنی ذمہ داری یہ پوری نبھا رہے ہیں. یہ بھی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. وہ ظلم کر رہا ہے، ظلم پر ظلم کیے جا رہا ہے اور یہ عمل پر عمل کیے جا رہے ہیں. یہ ہے اسوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. معزز سامعین کرام، حضرت ابوبکر گئے، جا کر کہنے لگے کہ بھئی کتنے میں بیچو گے؟ اس نے کہا چپ ایسے ہی رفلی کہہ دیا کہ میں جو ہے 40,000 درہم میں بیچوں گا. حالانکہ قیمت نہیں تھی، وہ قیمت نہیں تھی. اس نے کہا کہ ایسے ہی کہہ دوں گا ابوبکر نہیں خریدیں گے. آپ نے کہا ٹھہر. گھر گئے، لائے اور لا کر کے اس کو دے کر کے رہا فرما دیا. وہ کہنے لگا کہ بھئی یہ کیا بات ہے ابوبکر، یہ کیا بات ہے؟ اگر تم مجھ سے کہتے کہ بھئی 40 درہم بھی کہتے تو میں دینے کے لیے تیار، چھوڑ دیتا میں، کیونکہ میرے کام کا تو کچھ ہے نہیں. کہنے لگے کہ تو یہ بات نہیں سمجھے گا، تو یہ بات نہیں سمجھے گا. کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے مصلحت کیا ہے؟ مجھے پیسے سے محبت نہیں ہے، مجھے محبت ہے تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور آپ کے چہرے مبارک پر خوشنودی آنے اور خوشی اور مسکراہٹ اور تبسم آنے پر ہوتی ہے. تو معزز سامعین کرام، یہی وہ بلال جیسے میں نے عرض کیا گزشتہ، بلال سیدنا، ابو بکر سیدنا، عاتق سیدنا سیدنا. ابو بکر ہمارے سردار، بلال ہمارے سردار. ایک سردار نے دوسرے سردار کو آزاد فرمایا. پھر وہ غلام وہ عاشق رسول نے بھی پھر ویسے ہی حق ادا فرمایا. کیسے کہ جب آپ کا وصال ہو گیا، دنیا سے پردہ فرمائے، کہنے لگے کہ آقا نامدار کو دیکھے بغیر میرا مدینے میں رہنا مشکل ہے، ممکن نہیں. اگر مجھے زندہ رہنا ہے تو میں مدینے میں نہیں، مدینہ چھوڑ کر حضرت ابو بکر کو کہا کہ کہیں پر مجھے بھیج دو کوئی جنگ میں، تاکہ وہاں جہاد میں جا کر کے رہ جاؤں. چلے گئے، شام کی طرف نکل پڑے، چلے گئے مدینہ چھوڑ کر کے. کچھ تو وہ ہوتے ہیں عشاق جو مدینے میں رہنے کی تمنا کرتے ہیں، کچھ عشاق وہ اعلیٰ درجے کے عشاق، سید العشاق وہ ہوتے ہیں کہ جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر. اور یہ انسانوں کی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 اونٹنیاں تھیں، تینوں کے تینوں اونٹنیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد فوت ہو گئی. اسوہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد وہ مدینے کی گلیوں میں دیواروں سے ٹکراتے ہوئے پھر رہی تھی.
یہاں تک کہ اس نے ایک اپنے کو خشک بولی جو تھی، کنواں تھا، اس میں کود کر کے اپنی جان دے دی۔ یعنی عشق دیکھیں، محبت دیکھیں، محبت کا عالم دیکھیں۔ ایک صحابی تھے، ہم تو دیدار کے لیے بے چین ہیں، ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے باری تعالیٰ، وصال کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد، آخری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرمانے کے بعد اللہ سے دعا کی، اے باری تعالیٰ میری آنکھوں کی بینائی کھینچ لے۔ جب ایک حسن یار دیکھ لیا ہے تو اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے آقا ہے ویسا نہیں کوئی، یا اے باری تعالیٰ اب اس کے بعد میں کوئی دیکھنے کی تمنا ہی نہیں رہی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا دیکھوں، آپ کو دیکھ کے دل میں یہ تمنا نہ رہی، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا دیکھوں، اب کوئی دیکھنے کی تمنا ہی باقی نہیں ہے، اے باری تعالیٰ مجھ سے بینائی چھین لے۔ بھائی ایک ولی کی کوئی دعا ہو تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، یہ تو صحابہ ہے، سید الاولیاء ہوتا ہے ہر صحابی، انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فوری ان کی بینائی کو سلب فرما لیا۔ تو یہ عشق ہے۔ حضرت بلال چلے گئے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی ماہ گزر جانے کے بعد خواب میں تشریف لائے، کہنے لگے بلال کیا تم نے ہمیں بھول گئے، ہم سے دور ہو گئے، ہمارے پاس سے چلے گئے۔ دوڑے دوڑے مدینے کی طرف تیز سواری لے کر کے پہنچے، آنے کے بعد زار و قطار بارگاہ میں سے لپٹ کر کے مزار اقدس سے رونے لگے۔ اب لوگوں نے کہا کہ اذان دیجئے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے اذان نہیں ہو سکتی، میں اذان نہیں دے سکتا، میں اذان نہیں دے سکتا۔ وہی بلال ہے جن پر وہ ظلم ہو رہا تھا، وہ ستم ہو رہا تھا، آقا نے بھی ان کو ویسے ہی نوازا، کعبے کی چھت پر تک چڑھا دیا، ہر وقت کے لیے اپنا مؤذن بنا دیا، جتنے مؤذنین آئیں گے ان کے سردار حضرت بلال حبشی ہوں گے۔ تو معزز سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو لوگوں نے کہا تو منع کیا، مگر حضرت کریمین کو لوگ لے کر آئے، کہنے لگے آپ لوگ جا کر کہیں، وہ انکار نہیں کریں گے۔ وہ آ کر کہنے لگے تو انہوں نے کہا کہ میں اگر حسنین کریمین نہیں کہتے تو کسی اور کے کہنے پر اذان نہ دیتا۔ خلیفہ وقت حضرت عمر کہہ رہے ہیں اذان دو، وہ کہنے لگے نہیں دیتا۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت حسنین کریمین کے کہنے پر، یعنی ان کی محبتیں بھی صحابہ کرام کی محبت اہل بیت اور شہزادگان مصطفی سے دیکھیں، کیا کہ ان کا دل نہیں ہے، منشا نہیں ہے، مرضی نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، صرف ایک درخواست آئی ہے حسنین کریمین کی، سب کچھ نچھاور کر رہے ہیں حسنین کریمین کے حکم پر۔ اذان دینے لگے، اشہد ان محمد رسول اللہ کے وقت اشارہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرت بلال، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے، اور لوگ مدینے میں کہنے لگے کہ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد، آمد کے وقت جیسا لوگ نکل کر کے ہر کوئی گھر سے نکل آیا تھا، حضرت بلال کی آواز سن کر سارا شہر مدینہ نکل آیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر سے دوبارہ آمد ہو گئی ہے، اور کہنے لگے کہ وہ ایک غم کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پائے تو لوگ پھر سے وہی ان کا غم تازہ ہو گیا اور وہی زار و خطار۔ اچھا اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی 10 محرم ہم جب مناتے ہیں، یہ اہتمام ہوتا ہے تو کہتے ہیں بھئی 3 دن کا غم رہتا ہے، 3 دن کے بعد رونا کہاں پر ہے؟ حضرت بلال کئی سال کے بعد آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم میں رو رہے ہیں، بے ہوش ہو رہے ہیں، اہل مدینہ غم منا رہا ہے، اہل مدینہ غم منا رہا ہے۔ یہ حدیث کی کوئی بھی کتاب سیاستہ اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں، مل جائے گی آپ کو۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی 3 دن کے بعد غم منانا کہاں پر ہے؟ جا کر حضرت بلال حبشی سے، اہل مدینہ سے پوچھو، صحابہ کرام سے پوچھو۔ تو معزز سامعین، حضرت بلال کا یہ عالم ہے۔ حضرت عمار کا عالم کیا ہے؟ حضرت عمار بن یاسر، ان کے والد یاسر کو سمیہ کو مارا گیا، ابو جہل نے تو حضرت یاسر کو شہید کر دیا، حضرت سمیہ پہلی خاتون تھی جن کو شہید کیا۔ کیسے کیا گیا؟ کیسا ظلم و ستم ہو رہا ہے؟ آج ہمارے پاس کوئی موب لنچنگ کے نام پر، گائے کے نام پر، گوشت رکھنے کے نام پر مارا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے اسوہ نمونہ کیا ہے؟ اب آئیے نمونہ دیکھیں، اتنی بربریت اور ظلم تو کہیں پر بھی نہیں نظر آئے گا آپ کو، آج دنیا میں کہیں نظر نہیں گیا۔ کیسا بربریت کیا انہوں نے؟ پہلے تو مارا گیا، پہلے تو ظلم و ستم کیا گیا، اس کے بعد آپ کو جو شہادت ملی ہے کیسی دی گئی؟ آپ کے پیر کو دونوں پیروں کو ایک رسی باندھ دی گئی، دونوں ہاتھوں کو 2 الگ الگ رسیاں باندھ دی گئی، اور ایک ہاتھ کی رسی ایک گھوڑے اونٹ کو باندھ دی گئی، دوسرے ہاتھ کی رسی دوسرے اونٹ کو باندھ دی گئی، ایک پیر کی رسی ایک اونٹ کو باندھ دی گئی، دوسرے پیر کی رسی دوسرے اونٹ یا گھوڑے کو باندھ دی گئی، اور چاروں جانور مخالف سمت میں ٹھہرائے، ڈفرنٹ ڈائریکشنز میں۔ آپ آدمی اگر ہاتھ اور پیر لمبا کر کر کے لیٹ جائے زمین پر تو 4 ڈائریکشنز بنیں گے نا، ایک رائٹ لیفٹ پیر کی ایک ہوگا تو 4 مختلف ڈائریکشنز بنیں گے، 4 ڈیفرنٹ ڈائریکشنز میں ان جانوروں کو مار کر کے دوڑایا گیا، تو ان کے جسم اقدس کے اور جسم مبارک سے ہاتھ اور پیر علیحدہ ہو کر کے جانور لے کر بھاگ گئے، آپ کا جسم مبارک کا صرف جو جسم رہا وہ باقی رہ گیا، ہاتھ پیر سارے جسم سے علیحدہ ہو گئے، پرخچے اڑ گئے جسم کے۔
ایسی بربریت آپ کہیں سنے نہیں ہوں گے. اس کے باوجود جہاد نہیں فرمایا. اس کے باوجود کیا فرمایا؟ صبر کرو. کیوں؟ جب صبر کرے مدنی دور آگے آ رہا ہے. ہمارے لیے بھی یہ ہم تصور کریں موجودہ دور میں کہ ہمارا یہ دور مکی دور چل رہا ہے. صبر کرنا ہے ہمیں، مگر صبر کے ساتھ اصل کام جو کرنا ہے صبر سے پہلے وہ اللہ سے لو لگانا ہے. تعلق پکے مسلمان بن کر کے اللہ سے لو لگانی ہوگی. مدنی دور یقیناً آئے گا. مدنی دور آنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بتاتا ہے مکی دور کا صبر پورا ہوگا، اللہ سے ربط اور تعلق مکمل طور پر جڑا رہے گا تو مکی دور مدنی دور آگے آئے گا، فتوحات کا سلسلہ شروع ہوگا. مگر اس سے پہلے آپ کو مکی دور سے گزرنا ہوگا. آپ جتنا اچھے طور پر مکی دور سے گزرو گے، یہ دور سے صبر کے ساتھ تعلق باللہ کے ساتھ، اتنا جلدی یہ مکی دور پورا ہوگا. ایسا نہیں کہ جیسا وہاں 13 سال میں مکمل ہوا تھا یہاں بھی 13 سال میں مکمل ہوگا. نہیں، ابھی تو 10 سال ہو گئے ہیں، 10واں سال مکمل ہو جائے گا. یہ اگر آپ کا تعلق باللہ ابھی بھی مضبوط نہیں ہوگا تو یہ اور بھی 5 سال چلیں گے. ہو سکتا ہے اس کے بعد اور 5 سال چلے. یہ ضروری نہیں ہے کہ 13 سال میں وہاں ختم ہو گیا تھا یہاں بھی 13 سال میں ختم ہوگا. نہیں، یہ چل سکتا ہے. مگر کب؟ جب تک کہ آپ کا تعلق اللہ اور اللہ کے حبیب سے جتنا جلد جڑ جائے گا. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا مکے اعلان فرمایا، ہر وقت تکالیف دی جا رہی ہیں، مشکلات، پتھر بچھائے جا رہے ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں، گالی گلوچ کیے جا رہے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ صبر کا پیمانہ بنے ہوئے ہیں، صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ ہیں. اب اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے جب دیکھا کہ آپ یہاں تک کہ حضرت ابو طالب کا وصال ہو گیا، شاب ابی طالب پر بھیجا گیا. 3 سال تک آپ کو مکے سے نکال دیا گیا، شہر مکہ سے کہہ دیا گیا کہ آپ مکے میں اب بائیکاٹ ہوگا. نہ کوئی آپ سے لا کلام ولا سلام، لا مقاطعہ ولا معانقہ ولا زواج ولا شراء ولا بیع ولا زواج. یہ تھا شاب ابی طالب پر جو بنایا گیا تھا، جو سوشل بائیکاٹ. نہ آپ سے کوئی بات کرتا، نہ کوئی آپ کو سلام کرتا، نہ آپ سے کوئی معانقہ کرتا، نہ مصافحہ کرتا، نہ آپ سے کوئی ڈیلنگ ہو رہی ہے، کوئی بزنس ڈیل نہیں ہو رہی ہے، کوئی شادی نہیں کر رہا ہے، کوئی آپ پیسے لے کر کے جا کر خریدنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو بیچنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. نہ آپ مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، نہ ان کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. مشکلات لاکھ آئیں آپ کے اوپر، اس کا صبر کے ساتھ، اس کا استقامت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا. ایسا نہیں آدمی مسلمان کمزور نہیں ہوتا. فائنینشیل کوئی مجبوری آ گئی، آپ پھانسی لگا کر لٹک کر مر جا رہے ہیں. نہیں، مسلمان اتنا کمزور دل نہیں ہوتا. مقابلہ کریں. مسلمان کہتے ہی کس کو ہیں؟ جو ہر مشکل کو شکست دینے والے کا نام مسلمان ہے. ہر شکست، ہر اچھائی اور برائی، ہر مشکل اور آسانی اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے. اللہ آزما رہا ہے، سمجھے. اللہ کا ایک امتحان کا وقت ہے. اب وہ امتحان کے لیے ہم کوشش یہ کریں کہ یہ ڈھونڈیں کہ بھئی ہماری یہ آزمائش آنے کی وجہ کیا ہے. یہ مصیبت آئی ہے، یہ مصیبت کی وجہ تلاش کریں. ایسا نہیں کہ چلو بھئی سفر کا مہینہ آ گیا، تیرا تیزی کا مہینہ ہے، اس وجہ سے مصیبت آ رہی ہے بول کر ہٹ جائیں گے. نہیں، یہ آپ کی مصیبت کو نہیں دور کر سکے گا. ہوگا کیا؟ آپ کہیں گے بلی آڑے آ گئی تھی، کالی بلی چلے گئی اس لیے ایسا ہوا، فلاں کی صورت دیکھ لیا تھا ایسا ہو گیا. یہ کہہ دیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ اپنا سیلف ایویلیویشن نہیں کر سکیں گے کہ مصیبت آئی تو کیوں آئی، کیوں آتی ہے مصیبت. قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، اور کئی چیزیں تو ایسا ہوتا ہے اکثریت تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. کبھی کبھی کوئی ایک آدھ چیز پر پکڑ لیا تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے، آدمی بے چین ہو جاتا ہے، شکوے شکایت شروع کر دیتا ہے. تو معزز سامعین کرام، اگر آپ اپنی جو غلطی ہے اس کو فائنڈ آؤٹ نہیں کریں گے، جیسے ہم جاب کرتے ہیں سارے لوگ، کوئی ایک مصیبت، ایک لاس ہو گیا، ایک سمجھے ایک ٹینڈر آ رہا تھا، ٹینڈر آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ نہیں بولتے ارے بھائی نہیں وہ دن منحوس تھا اس واسطے ہو گیا، وہ صبح نکلا تھا بلی آ گئی چلے گیا، بولتا جاب سے انہیں دوسرے دن مار کے نکال دیتا باس کو آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ بھائی ٹینڈر گیا تو کیوں گیا آپ کے ہاتھ سے. آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنا پڑتا کہ بھئی ہو سکتا ہے ٹینڈر میں جو ہے ہم تھوڑا اماؤنٹ زیادہ بتا دیے تھے، یا ہماری کوالٹی خراب تھی، فلاں تھا. کیوں؟ کیونکہ آئندہ وہ غلطی ریپیٹ نہ ہونے پائے. دنیاوی معاملات میں ہم یہ کرتے ہیں نا، دین کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہونی چاہیے. کوئی مصیبت آئی، کوئی آفت آئی تو ہمیں تلاش کرنی چاہیے اس کی وجہ کیا تھی، میرے سے اللہ سے کیا نافرمانی ہوئی ہے. اللہ والے کیا کرتے؟ کوئی اگر آزمائش آتی تو وہ اللہ والے ہیں، وہ اللہ والوں کے لیے آیا کرتی تھی. وہ کیا کہ بھئی ان کے درجات بلند کرنے. یہ ہماری مصیبت ہے، ہمارے درجات بلند، وہ مقام پہ ہم نہیں ہیں، بے فکر رہیے. ہم لوگ
بھئی ہم یہ پڑھ کر کے، ہم یہ سن کر کے خوش فہمی میں نہ رہیں کہ بھئی ہم اللہ والوں کو بھی آئے تھے، بھئی مصیبتیں آئی تھیں، ان کو مشکلات آئی تھی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا. نہیں، ہم وہ مقام پہ ہرگز نہیں ہیں. ہمیں تلاش کرنا ہوگا ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے، ہم سے کہاں گناہ ہو رہا ہے، کون سے اللہ کی احکام کی نافرمانی ہو رہی ہے، کہاں ہم سے سنت کے خلاف ہو رہا ہے. وہ آپ فائنڈ آؤٹ کر کے وہ چینج کریں تو آپ کی مصیبت خود بخود دور ہو جائے گی. اگر آپ یہ نہیں کر کے تیرا تیزی تھی، وہ دن تھا، وہ مہینہ تھا، وہ دن تھا، وہ منگل تھا، چہارشنبہ تھا، تو زندگی بھر تبدیلی نہیں آ سکتی اور وہ آپ کبھی بھی سدھار نہیں لا سکتے. تو یہ ایک توحید کا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا. تو معزز سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا بنی شعب ابی طالب پر ہے، 3 سال گزرتے ہیں جہاں پتے کھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزارا فرما رہے ہیں. حضرت بی بی خدیجہ اور حضرت ابو طالب دونوں کی وفات کی جو ریزن ملتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ جنگلی قسم کے پتے کھا لینے کی وجہ سے ان کو انفیکشن ہوا، اس کے باعث ان کی فوت ہوئی. جسم میں کوئی انفیکشن ہو گیا جس کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی. جو دوسرے ینگ لوگ تھے وہ تو گزارا کر لیے، جو یہ بوڑھے تھوڑا ضعیف تھے ان کے لیے وفات کا باعث بن گیا. بہرحال تو بتلانا مقصود یہ ہے کہ اتنے ظلم و ستم سہے جا رہے ہیں مگر مقابلہ جواں مردی کے ساتھ کیا جا رہا ہے. مقابلہ، حالات کا مقابلہ کیا جائے. کیسے؟ ایسا نہیں کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے، اسی لیے قرآن نے حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر کوئی برا کام دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو. فمن لم یستطع، اگر آپ کو اس کی استطاعت نہیں ہے، فبلسانہ، تو اسے چاہیے کہ وہ زبان سے روکے. فمن لم یستطع فبقلبہ، اگر وہ بھی استطاعت نہیں ہے تو دل میں برا جانے. وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے لو درجہ اور آخری درجہ ہے. اس کے بعد ایمان ہے ہی نہیں. ایک اور حدیث میں ہے اس کے بعد کوئی ایمان ہی نہیں ہے. تو معزز سامعین کرام، آپ کی جو استطاعت ہے وہ اعتبار سے آپ کریں، صبر کریں، اس کا مقابلہ کریں. اب اس کے بعد آپ حضرت خدیجہ، حضرت ابو طالب کی وفات ہوتی ہے، معراج ہوتی ہے. معراج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف رخ فرماتے ہیں. طائف کی طرف رخ فرماتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا ارادہ کہ ایک نئی قوم ہوگی، نئی بستی ہوگی، نئی لوگ ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اسلام قبول کر لیں. بنو ثقیف ہے، بنو حزوان ہے، ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں. وہاں کیا معاملہ ہوتا ہے آپ کو سب کو پتہ ہے. پتھر مارے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمان مقدس سے خون بہنے لگا، رسنے لگا، یہاں تک کہ آپ کے نالین مبارک آپ کے خون سے بھر گئے تھے. پیر چپک رہے تھے آپ کی نالین پاک کو، اتنا خون نکلا. ایسا نہیں خون کا ایک ڈراپ یا قطرہ نکلا نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک دیکھیے اس میں بھی حکمت اور مصلحت دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بڑے صحابی کو نہیں لے گیا وہاں پر جاتے ہوئے. حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، حضرت علی، پورے حضرت حمزہ ہے، پورے اسلام لائے ہوئے ہیں. 8-10 کی فوج کو لے کر جا سکتے تھے. فرمایا کہ نہیں، جو کام سیکریسی میں کرنا ہے، خاموشی سے کرنا ہے، اس کو خاموشی ہی سے انجام دیا جائے. اس کو پبلکلی نہیں کرنا. جو کام خاموشی سے کرنے کے ہوتے ہیں نا وہ خاموشی سے. حکمت اس کو کہا جاتا ہے. حکمت سیکھنے کی چیز ہے. کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام حضرت زید کو لے کر جا رہے ہیں خالی تنہا، اور وہ بھی کیسا؟ پیدل جا رہے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. مکے والوں کو پتہ چلے گا تو ہوگا یہ کہ وہ پہلے کا پہلے کوئی پلان بنا لیں گے. نہیں، ان کو موقع ہی نہ دو. یعنی آپ کا اگر کوئی دشمن ہے، اگر آپ کوئی کام کرنے کا ارادہ بھی کر رہے ہیں، اس سے پہلے جو ہے ایسا کرو ایسا کرو، پورے سوشل میڈیا پہ آپ بات پھیلا دیں گے تو دشمن آپ سے پہلے ہوشیار ہو جائے گا. کوئی ترکیب اگر آپ کے پاس اچھی ہو تو اس کو خفیہ طریقے سے کیا جائے. تشریف لے گئے، جانے کے بعد وہاں پر آپ کے ساتھ جو معاملہ ہوا، اس کے باوجود آپ عتبہ اور شیبہ نامی 2 شخص تھے، ان کے انگور کے باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. وہاں تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمانے لگے. اللہم انی اشکو بثی، اے باری تعالیٰ میں تجھ سے ہی شکوہ اور شکایت کرتا ہوں، تیرے ہی آگے اپنا معروضہ پیش کر رہا ہوں، کسی اور کے آگے نہیں. دعا فرمائی اللہ سے رقت انگیزی کے ساتھ. یہ عالم تھا، آسمان دنیا کے بھی فرشتے کانپ رہے تھے اور زار و قطار رو رہے تھے، روایتوں میں آتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل یہ پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر کے جاؤ اور حبیب پاک کی اجازت لو. میری طرف سے تو اجازت ہے کہ ساری قوم کو جو طائف میں رہتی ہے، 2 پہاڑوں کے درمیان رہتا بستی آباد تھی. آج بھی دیکھو آپ ویسے ہی ہے. سارے لوگوں کو یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان دبا کر کے کچل کر کے ختم کر دو. میری طرف سے اجازت ہے، اپروول وہاں سے مل گیا، بس حبیب کی اجازت لے لو. اللہ تعالیٰ مالک و مختار ہے، جو چاہے کرے، جو چاہے کرے. اللہ کی مرضی ہوتی ہے. سارے انبیاء جتنے پہلے آئے ہیں، جتنے پہلے انبیاء کرام آئے ہیں، ان کو کہا گیا ہے نبی تم نکل جاؤ، ہم دیکھ لیں گے ان کو، بستی چھوڑ کر نکل جاؤ. الیس الصبح بقریب، صبح جو ہے بڑی قریب ہے. ان موعدکم الصبح، صبح ہمارا وعدہ پورا ہو جائے گا. الیس الصبح بقریب، آپ باہر نکل جائیے بستی سے، ہم دیکھ لیں گے ان کو.
یہاں ویسا نہیں ہے معاملہ. یہاں پر کفار کو بھی ختم کرنا ہے، حبیب کو پوچھ لو، حبیب کی اجازت ہے. آپ مقام سمجھے حبیب پاک کا، حبیب پاک کا. ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، صرف ایک ہی فرق ہے حرف مشدد کا. فرمایا امت کو عذاب بھی دینا ہے. معزز سامعین کرام، امت کو، مسلمانوں کو نہیں، مسلمانوں کو نہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہمارے اوپر ایسے ہی مصیبت اور آفت آنے دے گا حبیب پاک کی مرضی کے بغیر؟ آپ اندازہ لگائیے ہمارے کتنے اعمال غلط ہو گئے ہیں، کتنا اللہ کو اور اللہ کے حبیب کو تکلیف ہو رہی ہے ہمارے اعمال سے، تب اللہ تعالیٰ ہم پر یہ عذاب کی شکلیں میں نازل فرما رہا ہے. یا کووڈ-19 لے لو آپ، یہ کرونا وائرس لے لو، کیا یہ اللہ کے ایک عذابوں میں کا ایک عذاب ہے؟ ابھی حالیہ جو بارش ہے وہ رحمت والی بارش ہرگز نہیں تھی. اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے. یہ ہم ربیع الاول میں یہ عہد کر کر کے اپنے تنہا طور پر بھی اب آپ استغفار اور توبہ کریں، اجتماعی طور پر بھی استغفار اور توبہ کریں، اللہ کے دربار میں گڑ گڑائیں، دعا کریں اے باری تعالیٰ اپنی طرف سے، اپنے خاندان والوں کی طرف سے، سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کی طرف سے، ساتھ ہی ساتھ سارے انسانوں کی طرف سے بھی دعا فرمائیں کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم کو کسی آزمائش میں مبتلا نہ فرما دیں. معزز سامعین کرام، وہ رب جو چاہتا تو کفار کو، دوسرے انبیاء کو کہہ رہا ہے آپ نکل جاؤ ہم دیکھ لیں گے، مگر حبیب کو کہہ رہا ہے میری تو اجازت ہے، مگر مصطفیٰ اس پر اسٹامپ لگائیں اور منظوری دیں، دستخط دیں تو اس کو امپلیمنٹ کرو، ورنہ یہ حکم میرا واپس لا کر مجھے ہی دے دو. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یفعل ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کن فیکن کہتا ہے سب ہو جایا کرتا ہے. مگر جب حبیب کی امت کی بات آئی ہے تو فرمایا کہ نہیں، حبیب کی مرضی اس میں شامل ہوگی. کہا کہ اے حبیب پاک اللہ تعالیٰ یہ فرشتہ سلام پیش کرتا ہے، یہ معاملہ ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، کسی کے لیے زحمت بنا کر کے نہیں بھیجا گیا. اگر یہ فإن، اور اللہ تعالیٰ حبیب پاک کا انداز دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، فإنہم اللہم اہد قومی، اے باری تعالیٰ میری قوم کو ہدایت عطا فرما. فإنہم لا یعرفوننی، وہ میرے مقام کو نہیں جانتے، اس وجہ سے ایسے کر رہے ہیں باری تعالیٰ. صرف یہ نہیں کہ گناہ سے ان کو بچا نہیں، فرمایا کہ ان کی جو کمزوری ہے، ان کا جو عمل ہے اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، اس کی دلیل دے رہے ہیں باری تعالیٰ. وہ ایسا نہیں کرتے تھے، نہیں ان کو چھوڑ دے، معاف کر دے، وہ ایسا نہیں کرتے تھے. وجہ کیا ہے؟ فإنہم لا یعرفوننی لا یعلمون مقامی، فرمایا میرے مقام اور مرتبے کو نہیں جانتے، مجھے نہیں پہچان سکے اس لیے کر رہے ہیں. قصور ان کا نہیں ہے، وہ پہچاننے کی غلطی ہو گئی ہے، وہ جانتے بوجھتے نہیں کر رہے ہیں. اس کی وجہ بھی بیان فرما رہے ہیں، عذاب کیوں نہ دے. یہ ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. پتھر کھا رہے ہیں، لہو لعان ہے، خون جسم سے بہے جا رہا ہے، اللہ کا حکم آ چکا ہے، بس آسمان پر ان پر عذاب کے بادل منڈلا رہے ہیں، فرشتہ سامنے ٹھہرا ہوا ہے، آپ ایک ہاں کہیے بس ہم ان کو پیس کر کے ختم کر دیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، فإن اللہم اہد قومی، اے باری تعالیٰ میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے. اس لیے کر رہے ہیں یہ، فإنہم لا یعرفوننی، وہ مجھے نہیں پہچانتے ہیں، میرے مقام اور مرتبے کو نہیں جانتے، اس وجہ سے ایسے کر رہے ہیں. جس دن وہ جان لیں گے اس دن ایسا نہیں کریں گے. وہی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کردار تھا، وہی کردار تھا. آج آپ دیکھ لیں، اگر حبیب پاک اس وقت قبول کر لیتے تو بستی آج بھی جیسے ربع الخالی خالی پڑا ہوا ہے. ربع الخالی پاؤ حصہ جو ڈیزرٹ کا ہے، جو 3 ممالک کو ٹچ کرتا ہے، یمن کو، عمان کو، سعودی عرب کو، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا. قوم عاد جہاں بستی تھی، اللہ تعالیٰ جب حضرت ہود نے ان کے لیے بدعا کی تو قوم کو تباہ کر دیا. تباہ کیسے کیا؟ آج بھی وہ ایک اتنا حصہ جس میں قوم پر عذاب آیا ہے، وہ مقام پر آج بھی کوئی نہیں جا سکتا. آج بھی بڑے سے بڑا سائنٹسٹ انٹر نہیں ہو سکتا. وہ کتنے تقریباً 7000 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، کوئی وہ بستی میں، وہ وادی میں داخل نہیں ہو سکتا. کیسے؟ جو داخل ہوتا ہے وہ زندہ، اتنا نرم ہے اندر کا حصہ، اندر زندہ دفن ہو جایا کرتا ہے. تو اس کا نام ہی ہے ربع الخالی. آپ پڑھیں تاریخ کو، حضرت ہود علیہ السلام کی عاد، قوم عاد کی نشانی. اللہ نے کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے عرب تھے، پہلے عرب نبی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے عربوں کی طرف بھیجا تھا. انہوں نے انکار کیا، طاقت دی، سب کچھ دی اللہ کی نشانیوں کا اور اللہ کے احسانات کا انکار کیا. اللہ نے ایسا تباہ و تاراج کیا، آج تک بھی ان کے لیے نشان عبرت اور ملامت بنا دیا. اگر حبیب پاک اس وقت دعا، وہ تو حضرت ہود کی دعا تھی، بدعا تھی. دعا بدعا دونوں ایک ہی ہوتی ہے عربی میں. ہم اردو میں بول لیتے ہیں بدعا، دعا خلاف میں ہو الا آ جائے تو پھر وہ دعا الا آ جائے، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، دعا ہی ہوتی، وہ بھی دعا ہوتی، یہ بھی دعا ہوتی. تو معزز سامعین کرام، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وقت دعا فرما دیتے اہل طائف کے خلاف تو بستی آج کیسی ہوتی؟ کھنڈرات ہوتے.
حضرت ہود کی بستی کا عالم وہ ہے تو یہ بستی کا عالم کیا ہوتا؟ مگر حبیب پاک نے دعا ان کے خلاف نہیں، ان کے فیور میں فرمائی۔ آج آپ جا کر کے دیکھیں، پوری بستی لہلہا رہی ہے، سارے کے سارے مسلمان ہیں، اور وہیں سے ہر چیز ہریالی، اناج وغیرہ ترکاری نکل کر کے آ رہی ہے، لوگوں کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کی ایک بستی طائف بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ ایک روایت میں کہ شام کی ایک بستیوں میں ایک بستی، آپ دیکھو ساری جگہ اناج نہیں ہے، قریب میں کہیں پر بھی کوئی چیز نہیں اگتی سوائے طائف میں۔ مکے میں دیکھ لو آپ، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں اگتا، طائف میں اگتا۔ کیوں؟ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، نظر کرم ہے، وہ دعا تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج بستی کو دیکھیں۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں ملتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی غلط کر رہا ہے، چاہے وہ غیر ہو چاہے اپنا ہو، صبر کرو، اللہ سے اس کے لیے دعا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ پھر حکمت کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پہلے حبشہ کی طرف بھیجا، چھپتے ہوئے حبشہ کی طرف بھیجا۔ جب مدینہ پاک کے پہلے سال مدینے کے صرف 6 لوگ آ کر اسلام لائے، صرف 6 لوگ مدینے سے۔ دوسرا سال آیا، دوسرے سال حج کے موقع پر پھر 12 لوگ آ کر کے اسلام قبول کیے، صرف 12، ایک سال کے اندر صرف 12 لوگ بڑے بس۔ تیسرا سال آیا تو 72 یا 75 کے درمیان لوگ آ کر کے اسلام قبول کرے، اور انہوں نے گلف عقبہ ثانیہ، عقبہ اولا ثانیہ، بیعت عقبہ ثانیہ، اولا ثانیہ اور ثالثہ، اس موقع پر 75 لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی مدینہ شریف تشریف لانے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ تو معزز سامعین کرام، مشکل وقت رات ہے تو رات ختم ہو کر صبح ہونا ہے، اندھیرا ہے تو اندھیرے کے بعد اجالا ہوگا، اللہ خود بھی فرماتا ہے، اور یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ انہی دنوں کی ہے۔ اب وقت نہیں ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا سورہ والضحیٰ اور سورہ الم نشرہ ایک کے بعد ایک نازل ہوئی۔ وہی حالات میں اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ کے ذریعے سے مدد فرمانے کی بجائے دلاسا دے رہا ہے حبیب پاک کو، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اوے چمکدار چہرے والے حبیب، چہرے والوں کی قسم، واللیل اذا سجا، اور جن کی زلفہائے مبارک کی قسم جب وہ چھا جائے۔ ایک تفسیر آپ کو آج، ایک ندرت والی ایک مختلف تفسیر آپ کو سناتا ہوں۔ جیسے آج اس کا 2-3 دن قبل جو ہے امام جعفر صادق پر ایک پروگرام تھا، تو اس میں پڑھنے میں مجھے وہ تفسیر آئی ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں والضحیٰ سے مراد اہل بیت اطہار کے مرد حضرات، واللیل اذا سے مراد والضحیٰ واللیل اذا سجا سے مراد اہل بیت اطہار کی خواتین۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ والضحیٰ یعنی باہر نکلنے والے، دن میں روشن باہر لوگوں میں پھرنے والے لوگوں کی قسم۔ واللیل اذا، آپ نے شاید تفسیر سنی ہوگی یا نہیں سنی ہوگی، واللیل اذا سجا، اور ان خواتین جو پردوں میں رات کے مانند پردوں کے اندر رہا کرتی ہیں، ان کی قسم۔ ما ودعک ربک وما خلا، اے حبیب جب آپ کے گھر والوں کی قسم جو خدا کھا رہا ہے، جو چہرے مصطفیٰ کی قسم کھا رہا ہے، جو آپ کے زلفائے مبارک کی قسم کھا رہا ہے، وہ آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وما خلا، وہ آپ سے ناراض کیسے ہو سکتا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر، والضحیٰ واللیل اذا سجا، ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی، ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر۔ اب جو گھڑی ہے اے حبیب، آنے والے ایام اس سے بہتر ہوں گے، دلاسا دیا جا رہا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کو آپ کا پروردگار اتنا عطا فرمائے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اے حبیب پاک کیا اللہ نے آپ کو بحیثیت یتیم، اگر ماں باپ کے گزرنے کی وجہ سے ہے، فآویٰ تو اپنی پناہ میں دے دی، اپنی پناہ میں رکھا۔ اس سے بڑھ کر اور کون سی پناہ ہوگی؟ دنیا کے کوئی آدمی یتیم ہوتا ہے تو کوئی چاچا ماموں پالتا ہے، اللہ فرما رہا ہے ہم نے تو آپ کو اپنی پناہ میں رکھا ہے۔ ہم جب بچپنے میں جب نہیں چھوڑا خدا، اپنی پناہ میں رکھا، وہ آپ سے ناراض کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دوسری تفسیر، اے حبیب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ابو طالب کی پناہ گاہ میں نہیں رکھ دیا، یعنی ان کا تفسیر، ان کا ذکر فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر اور ایک تفسیر یہ کہ الم یجد کا یتیمن، آپ کیا ہم نے آپ کو در یتیم یعنی نایاب اور بے مثل و بے مثال پایا، فآوا تو اپنی محبت کے لیے چن کر نہیں رکھ لیا، ووجدہ کا ضالا فہدا، اور اپنی محبت میں آپ کو گمشدہ پایا، فہدا تو اور اس میں اضافہ کی فرما دیا۔ تو فرمایا فاما الیتیم فلا تقہر وامس، اس کے بعد دوسرا سورہ پھر وہی کنٹینیوشن۔ اے حبیب ابھی آپ کے اوپر جو اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے، ابھی اس کا اظہار فرما رہا ہے، کچھ ذکر۔ الم نشرح لک صدرک، اے حبیب پاک لوگ کچھ کہتے جائیں، ہم نے تو آپ کا شرح صدر فرما دیا ہے، آپ کا صدر مبارک کو، سینے مبارک کو کھول دیا ہے۔ ووضعنا عنک وزرک، اور جو بوجھ آپ کے اوپر تھا کہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، یہ اسلام قبول کیوں نہیں کر رہے ہیں، آپ جو فکر میں رہتے تھے، ہم نے وہ بھی دور کر دیا۔ کیسے؟ کئی تو لوگوں کو اسلام قبول فرما کر کے
اور کئی چیزوں کو آپ کو اللہ تعالیٰ خود سے از خود عطا فرما کر کے آپ کے وہ بوجھ کو دور فرما دیا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، جو آپ کے پیچھے جو ہے پیٹھ کو بوجھل فرما رہا تھا، تکلیف دے رہا تھا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب اور کیا چاہیے کہ آپ کی خاطر ہم نے آپ کے ذکر مبارک کو بلند فرما دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اے حبیب ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پھر مشکل کے بعد یقیناً آسانیاں پیدا ہونے والی ہے. تو پتہ کیا چلا کہ مشکل ہے کچھ وقفے کے لیے ہوتی ہے، اس کے بعد یقیناً آسانیاں آپ کا انتظار کر رہی ہے. اس کا کیا کرنا ہوگا آپ کو؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب یہ سارے چیزیں ہو جائیں تو اپنے رب سے لو لگانا ہے، اس سے لو جو لگا لینا ہے. تو آپ کی آنے والی ایک تو یہ کہ حبیب کا ذکر کرتے رہیں، مشکلات دور کرنا ہے تو حبیب کا ذکر کرو. ادھر اللہ سے بھی تعلق دیکھیے، ادھر حبیب سے آغاز فرمایا، اپنے اوپر ختم فرمایا. آیت وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. یہ دونوں آیتیں ادھر ہے، بیچ میں کیا ہے؟ مشکلات آسان ہونا ہے. اس کا آسان نسخہ بتایا جا رہا ہے، حبیب سے اللہ اور اللہ کے رسول سے تعلق جوڑ لو، تمہاری مشکلات آسان ہو جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ.